حبیب اکرم صاحب آپ سے آغاز کریں گے. آپ نے 10 دن تقریباً گلگت بلتستان کی الیکشن کیمپین کو بھی آپ نے کور کیا اور میرے ساتھ آپ کا ایک انٹرویو بھی ہوا تھا جس میں آپ نے جو پریڈکشن دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ سیٹیں آپ کو لگتا ہے کہ وہی لے کر جائے گی اور کچھ ویسا ہی رزلٹ آیا ہے. لیکن ابھی بھی رزلٹ کے اوپر شکوک و شبہات موجود ہیں. آپ کی نظر میں کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کہلائے جائیں گے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز بالکل نہیں کہلائے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا عنصر پاکستان تحریک انصاف تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا، جس طریقے سے اس کے لوگوں کو انتخابی نشان سے محروم رکھا گیا، حالانکہ گلگت بلتستان کے قوانین میں یہ گنجائش موجود تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اسے بحال کر دیا جاتا. اس کے بعد اس کے تمام تر جو سابق امیدوار تھے جو پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، وہ سب کے سب دھانس کر اور ہانک کر آئی پی پی میں شامل کروا دیے گئے، اور کچھ باقی ایک دو دوسری جماعتوں میں بھی گئے. اور اس کے بعد پھر خود اس جماعت کے امیدواروں کو بھی الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی اور طرح طرح کے دباؤ نے انہیں مجبور کیے رکھا. تو لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہرگز نہیں تھا. ہاں، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کیا اس کے اندر کوئی فریڈم اور فیئرنس نظر آ رہی تھی، تو یس، جہاں پر ان دو پارٹیوں کا تعلق ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک طاقتوں کی حمایت حاصل تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو رکاوٹ کا سامنا بھی نہیں تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایفیکٹو کیمپین چلا کر وہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے اس الیکشن کو جیت لیا. اور حبیب صاحب، آپ نے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے بات کی، آپ کے خیال میں اگر یہ الیکشن کیمپین جو ہے انہیں آزادانہ طور پہ جو ہے وہ چلائی دی جاتی، ابھی تو شاید خٹک صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں گے، لیکن آپ کے خیال میں اس کے بعد ریزلٹس مختلف ہوتے؟ جی، ریزلٹس بالکل مختلف ہوتے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا شاید آپ کو نام و نشان بھی نہ ملتا. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے. وہاں پر دو ہی پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ آج سے ایگزسٹ نہیں کر رہی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک. جتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے یا جتنی بھی جو بھی ان کی قانونی پوزیشن ہے، وہ ساری کی ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین نے ہی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ہی انہیں دی تھی. ٹھیک. اور دوسرا ہے نوجوان نسل میں ایک بالکل یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ان کے مسائل کا حل ہے، تو اس وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف مائل نظر آتے ہیں. یہ دونوں جماعتیں گراؤنڈ پر دکھائی دیتی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسے امیدواروں کا گروہ ہے جو الیکشن کے قریب یکایک سامنے آ جاتا ہے اگر وہ حکومت میں ہو، ادروائز وہ پھر ان کا الیکشن میں بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون گراؤنڈ کی پارٹی نہیں ہے، گراؤنڈ کی جماعتیں یہ دو ہی ہیں. اور حبیب صاحب، عام طور پہ ٹریڈیشنلی یہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو جس کی حکومت ہوتی ہے گلگت بلتستان میں بھی وہی حکومت بنا لیتے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ رزلٹ ہے کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ منصور، میں آپ کے اس آبزرویشن سے تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح اس حکومت کا حصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کیمپین چلائی تھی گلگت بلتستان میں، انہوں نے کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں. انہوں نے کسی ایک جگہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن میں ہیں. انہوں نے حکومت میں ہونے کا جو تاثر ہے اس کو برقرار رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ یہ تاثر قائم کرتے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے تو انہیں اتنے ووٹ بھی نہ پڑتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ کوئی پارٹی نہیں ہے وہاں پر اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ جس پہ گراؤنڈ میں جو گراؤنڈ پہ جس کے کارکن بھی دکھائی دے رہے ہوں، جس کا ووٹ بینک بھی دکھائی دے رہا ہو، تو وہ انڈیویجولز کا ووٹ بینک ہے جو خاص طریقے سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے نہ تو یہ تاثر دیا کہ وہ اپوزیشن میں ہے، اور اس نے ساتھ یہ تاثر دیا کہ وہ چونکہ حکومت کا حصہ ہے تو لہٰذا فنڈز کا معاملہ بھی وہ حل کر سکتی ہے. ہاں، جو اسے ایج رہا وہ یہ رہا کہ چونکہ وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر جو ان کے خلاف ایک فضا بن چکی ہے، اور خاص طور پر اسکردو اور گلگت کے ہونے والے واقعات سے، تو ان واقعات کی بنیاد پر جو فضا بنی ہے تو انہوں نے ایک نسبتاً محفوظ راستہ اختیار کیا جو ہے تو حکومت کی طرف تھا، رخ تو حکومت کی طرف ہے، لیکن وہ جو کہ بالکل ہی ٹارچ بیئررز ہیں انہوں نے اس دفعہ اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو ووٹ دیا جائے. تو اس میں جو شکست ہوئی ہے
وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوئی, وہ پاکستان مسلم لیگ کو ہوئی ہے. میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ کا تو وزیر اعلیٰ بھی منتخب کر لیا گیا تھا. میں تو اگر اختیار ولی صاحب کو موقع نہ دوں تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. ہی جسٹ وانٹس ٹو ریپلائی رائٹ ناؤ. میں اختیار صاحب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا, یو گو اہیڈ. میرے خیال میں پوری ایک چارج شیٹ حبیب اکرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یو اسٹارٹ. میری چارج شیٹ نہیں ہے جی, میں واضح کر دوں, اختیار بھائی میری چارج شیٹ نہیں ہے, میں صرف ایک گراؤنڈ کا رپورٹر ہوں جس نے آپ تک صورتحال پہنچائی. گو اہیڈ اختیار صاحب, گو اہیڈ. میں بتاتا ہوں, یہ حبیب اکرم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ آپ نے چارج شیٹ پیش نہیں کی ہے, اس میں آپ کے اپنے جذبات شامل ہیں, اور جذبات جس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر پروفیشنلزم ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. میرے خیال میں آپ نے کوئی سروے بھی کیا تھا, جی, اور اس سروے میں جو آپ کو پارٹی ملی تھی وہ ویڈیو آپ کی تھی, میں نے تو نہیں بنائی تھی. اس میں تو سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا تھا تو وہ مسلم لیگ نون ہی تھی. اور اس میں وہ گلگت شہر میں حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا حلقہ تھا, مجھے میری بات اگر آپ کر لینے دیں, کیونکہ میں نے آپ کی بات بڑے تسلی سے بڑے آرام سے سنی ہے. در حقیقت تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو 24 حلقوں پر امیدوار بھی پورے نہیں تھے. ٹھیک, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے؟ جس سڑک پر آپ نے سفر کیا وہ مسلم لیگ نون نے بنائی ہے. وہاں پر ایک کارڈیک ہسپتال ہے, وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے. وہاں پر ایک کینسر ہاسپٹل ہے, وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے. وہاں پر آج اگر گیس کی فیسلٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کی دی ہوئی ہے. آج بھی جی بی والوں کو اگر کوئی امید ہے کہ کوئی کام اگر ہوگا یا ہو سکتا ہے تو وہ پی ایم ایل این کر کے دے گی. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ جو آپ کہیں نا لیول پلینگ فیلڈ, یار اور کتنی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. پاکستان تحریک انصاف تو خود وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. میں اختیار صاحب اگر آپ اجازت دیں, اختیار صاحب آپ کی بات آگے, میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. اچھا, آپ کر لیں سر, آپ کر لیں. اب بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو شاہد خٹک صاحب وہاں پر کیمپین کر رہے تھے, بیرسٹر گوہر صاحب نے کیمپین کی ہے, شاندانہ گلزار نے کی ہے. 2 لوگ اگر ان کے واپس ہوئے ہیں تو یار ان کے پاس این او سی نہیں تھا, تو این او سی لے کر چلے جاتے, وہ بھی کیمپین کر لیتے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات جو ہے یہ غلط ہے. ایک تو وہ بیانیہ میرے خیال میں یہاں پہ ختم ہو گیا کہ سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے, سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے, وہ تو یہاں پہ آ کے ملیا میٹ ہو گیا. اچھا, اب بات آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہمیں عوام کا فیصلہ قبول ہے, پبلک کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے, ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں, ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کل ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست 2 باتیں کر رہے تھے. ایک بات کر رہے تھے, اس سے پہلے ندیم افضل چند صاحب, قاہرہ صاحب اور منظور صاحب اور شازیہ مری صاحبہ, جی, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں فارم 45 نہیں مل رہے. جبکہ بلاول بھٹو صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا تھا, یہ آج سے تقریباً 8-9 دن پہلے, کہ فارم 45 کا بندوبست آپ کرو, فارم 47 کا بندوبست میں کر دوں گا. اب یہ بتائیے کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے فارم 47 کا بندوبست پہلے کر لیا. چلے میں اختیار صاحب میں چونکہ I have to move quickly. آپ میرے ایک سوال, اختیار صاحب میرے سوال کا بس جواب دے دیجئے. آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن ہوئے ہیں آپ کی نظر میں, ہاں یا نا؟ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے, ٹھیک ہے, اوکے. اور کہیں پر ہمیں قربانی بھی دینی پڑی.